اس لیے کہ عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت اور آپ کے ختم نبوت کے لیے دی جانے والی قربانیاں اور تحریکوں کا نتیجہ۔ جس طرح کسی بھی مومن اور مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ اس کی بڑی کائنات میں کوئی بھی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی نیک آدمی، کوئی مالدار آدمی، کوئی غیر جاندار چیز اللہ رب العزت کا ہمسر، برابر اور شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی مومن اور مسلمان کے لیے یہ ایمان رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا لازمی اور ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے میں نہ حضرت آدم شریک ہیں، نہ حضرت نوح شریک ہیں، نہ حضرت ابراہیم ہیں، نہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد، نہ حضرت موسیٰ اور ہارون، نہ حضرت یونس اور ادریس، نہ حضرت شعیب، نہ حضرت شیش، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے ختم نبوت میں شریک نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین ہونے میں بھی اکیلے ہیں۔ جس طرح خدا اپنے الوہیت میں اکیلے ہیں، اسی طرح میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے میں اکیلے ہیں۔ اور جب تک کوئی انسان یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو تب تک کل قیامت کے دن اس کی نجات اور خلاصی کا کوئی اور سبب اور ذریعہ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس آسمانی وحی بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آسمان سے وحی آئی، گزشتہ انبیاء کے پاس وحی لانے والا فرشتہ بھی حضرت جبریل، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کے پاس فرشتہ حضرت جبریل وحی لانے والا۔ کسی پیغمبر کو میرے رب نے کتاب عطا کی، کسی پیغمبر کو میرے رب نے صحیفہ عطا فرمایا، کسی پیغمبر کو اپنے گزشتہ پیغمبر کی شریعت اور اس کی کتاب پر عمل درآمد کرانے کا پابند بنایا۔ لیکن آج کسی بھی آسمانی مذہب کا اترا ہوا، نازل کیا ہوا کتاب دنیا میں موجود نہیں، نہ ہوئی کوئی آسمانی صحیفہ دنیا میں موجود۔ ہر کتاب اس کے اندر اس کے ماننے والوں نے تبدیلی اور تحریف کر لی ہے، ہر صحیفے کے ماننے والوں نے اپنے پیغمبر پر نازل شدہ اس صحیفے کے اندر تبدیلی اور تغیر پیدا کر لیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے پاس وحی بھی حضرت جبریل لے کر آئے، گزشتہ آسمانی کتابوں کی طرح میرے پیغمبر پر اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ وہ تمام کتابیں بھی آسمانی، قرآن پاک بھی آسمانی، وہ تمام کتابیں بھی من عند اللہ، قرآن پاک بھی من عند اللہ، وہ تمام آسمانی کتابیں بھی منزل من السماء، قرآن پاک بھی منزل من السماء یعنی آسمان سے اتری ہوئی۔ لیکن ان تمام انبیاء کی کتابوں میں سے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ دنیا میں اب موجود نہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے ابھی 1443 سال ہو گئے ہیں جب سے میرے پیغمبر نے ہجرت فرمائی ہے، لیکن ابھی تک قرآن پاک بھی اسی طرح موجود ہیں جس طرح حضرت جبریل لے کر آئے۔ اس کا کوئی حرف، کوئی کلمہ، کوئی شوشہ، کوئی حرکت تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ اللہ پاک کے جتنے نبی تھے
ان تمام انبیاء کی زندگیاں اب دنیا والوں کے پاس موجود نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی صرف زندگی نہیں بلکہ 23 سالہ دور نبوت کی ہر دن، ہر شب، ہر رات، ہر صبح، ہر شام آپ کی زندگی کی تمام حالتیں محفوظ ہیں۔ ان 23 سالوں میں میرے پیغمبر چلے کیسے یہ محفوظ ہیں۔ ان 23 سالوں میں میرے پیغمبر بیٹھے کیسے یہ آپ کے بیٹھنے کا طریقہ محفوظ ہیں۔ ان 23 سالوں میں میرے پیغمبر ہنسے کیسے یہ محفوظ ہیں۔ ان 23 سالوں میں میرے پیغمبر مسکرائے کیسے آپ کے یہ مسکراہٹ موجود ہیں۔ ان 23 سالوں میں میرے پیغمبر کے زبان مبارک سے جو بھی کلمہ نکلا صحابہ کرام نے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ آج میری اور آپ کے محبوب پیغمبر کی زندگی ان 23 سالوں کی طرح جس طرح آپ مبعوث ہوئے تھے آج بھی آپ کی زندگی اسی طرح باقی اور موجود اور انسانیت میں موجود، مجسم صورت میں موجود۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر میرے پیغمبر کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، اگر میرے پیغمبر کے اترے ہوئے کتاب قرآن پاک کے علاوہ کسی اور آسمانی وحی نے آنے ہوتا تو آج نہ قرآن پاک اس طرح محفوظ ہوتا، نہ میرے پیغمبر کی زندگی اس طرح محفوظ ہوتی۔ اس لیے کہ گزشتہ انبیاء کی زندگیاں بعد میں آنے والے دوسرے پیغمبر اس کی وضاحت اور تشریح کیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر کے بعد چونکہ کسی اور پیغمبر نے آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے میری پیغمبر کی زندگی اور آپ کی حیات کو قیامت کے صبح تک محفوظ بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ 5 نعمتیں عطا کر کے میرے رب نے مجھے انبیاء کی صف میں مجھے فضیلت بخشی ہیں۔ باقی انبیاء پر 5 چیزوں میں میرے رب نے مجھے فضیلت بخشی ہیں کہ وہ 5 چیزیں ان کو عطا نہیں ہوئی، میرے رب نے وہ 5 چیزیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے جوامع الکلم کے نعمت سے نوازا ہے کہ میری باتیں، میری کلمات، میری گفتگو بڑی جامع ہوا کرتی ہیں۔ جامع کلمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک عام کلمہ ہے کہ آپ اور ہم کوئی بات کہہ دیں اور اس کلمے کا، اس بات، اس گفتگو کے، اس لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ کلمہ جو جامع ہے کہ لفظ آپ نے ایک کہہ دیا ہو لیکن اس کے معنی 100، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ ہوں، یعنی اس کے معنی بہت زیادہ ہوں۔ لفظ ایک ہیں اور معنی بہت زیادہ ہوں تو اسے کہا جاتا ہے جامع کلمہ، جامع بات، جامع گفتگو۔ تو میری اور آپ کے کلمات، میری اور آپ کے باتیں عام باتیں ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے جوامع الکلم کی نسبت اور خاصیت اور خصلت عطا فرمائی ہیں کہ میری زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمہ ہوتا تو ایک ہیں لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جو میری کلمات کی وضاحت اور تشریح کریں، تو اس لیے میرے کلمات جامع ہیں۔ دوسری خاصیت اور خصوصیت، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے رعب عطا کیا ہے۔ میری مدد، میری نصرت اللہ پاک نے رعب کے ساتھ کی ہے کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کے مسافت اور پاس فاصلے پر ہو تب بھی اس پر میرا رعب حاوی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے مجھے رعب بھی ایسا عطا فرمایا۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ انبیاء جب جہاد کے میدان میں اترتے
काफिरों से माल गनीमत हासिल करते तो उस माल गनीमत को किसी मैदान, किसी सहन के दरमियान में रखते, आसमान से आग उतरता और उसे जला देता। लेकिन मेरे रब ने मुझे ख़ास तौर पर यह नेमत अता की है कि मैं या मेरे सहाबा या मेरे उम्मती जब जिहाद के मैदान में उतरें और काफिरों से उनको कुछ माल गनीमत हासिल हो जाएं, तो मेरे रब ने मेरे लिए, मेरे मानने वालों के लिए माल गनीमत का इस्तेमाल हलाल करार दिया है। चौथे नंबर पर फरमाया कि मेरे रब ने सारी ज़मीन मेरे और मेरी उम्मत के लिए पाक और पाकीज़ा बना दी है। गुज़श्ता उम्मतें इबादत सिर्फ अपनी माबद में, अपनी इबादत की जगह में कर सकते थे। अपने इबादत की जगह के अलावा कहीं और वो अपनी इबादत नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरे उम्मती ज़मीन के जिस खित्ते में जब और जहाँ चाहें तो वो इबादत कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। सारी ज़मीन उनके लिए पाक, पाकीज़ा और मस्जिद बना दी गई है। और पांचवी खुसूसियत फरमाया, मुझसे पहले अंबिया या तो किसी ख़ास कौम के लिए हुआ करते थे, किसी ख़ास इलाके के लिए हुआ करते थे, ज़मीन के किसी ख़ास खित्ते के लिए हुआ करते थे। लेकिन मेरे रब ने मुझे काफ़तल लिन्नास, क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा। ये सिर्फ मेरी खुसूसियत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक इन तमाम नबियों को अल्लाह पाक ने ये फजीलत अता नहीं फरमाई कि वो सारी कायनात के लिए नबी, रसूल और पैगम्बर हों। लेकिन मुझ आमना के लाल अब्दुल्ला के यतीम को अल्लाह पाक ने ये फजीलत अता फरमाई है, ये शर्फ अता फरमाई है कि मैं बड़े कायनात के लिए रसूल और नबी बना दिया गया हूँ। और क्यों? वख़ुतिम बिन नबिय्यून, इसलिए कि नबूवत का सिलसिला मेरे रब ने मेरे ऊपर ख़त्म कर दिया है। मैं काफ़तल लिन्नास, सारी कायनात के लिए रसूल और नबी इसलिए हूँ कि मेरे बाद कोई नबी, कोई रसूल नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में 4 आदमियों ने नबूवत का दावा किया है आपकी ज़िंदगी में, इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब आएंगे, 30 दज्जाल आएंगे, 30 बड़े बड़े झूठे आएंगे। उनमें से 4 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनका ज़ुहूर हुआ। उनमें से एक अस्वद अनसी हैं, एक मुसैलमा कज़्ज़ाब हैं और एक तुलैहा असदी हैं, और चौथे नंबर पर एक खातून है जिसका नाम है सजा। साहिब कसीदा नूनिया फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे और आपके हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, मेरे ख्याल में पाबंदी है ना? हाँ, पाबंदी है। अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, दुश्मन नाराज़ हो जाएगा, शैतान नाराज़ हो जाएगा, इसलिए आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी। पाबंदी तो नहीं है ना, किसी का डर भी नहीं है, ठीक, मोहब्बत है अपने आका से, फिर डर किस बात की? दुनिया में जिससे अपना माशूक बना लेते हो, अपना महबूबा बना लेते हो, चलते फिरते उठते बैठते उसका नाम लेते हो, अंगूठियाँ उसके नाम के पहनते हो, चूड़ियाँ उसके नाम के पहनते हो, अपने जिस्मों पर उसके नाम के मुखफ़फ़ हुरूफ लिख लेते हो, तो क्या आपके माशूकों से क्या दोनों जहान का महबूब बेहतर नहीं है? वे डखुम का अड़वले ये उठ के तेरी नलर का, डखुम का अड़वले ये उठ के तेरी नलर का, मदहोश न होशदर के दगनुम में जाना। और ये नाम बनता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो दरूद पढ़ लिया कर, आहिस्ता क्यों पढ़े? ऊंची आवाज से पढ़ें, जोर से पढ़ें, शौक से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें। हमारे पास क़यामत के दिन निजात के लिए और कौन सा सबब है? ना हमारे पास नमाजें हैं, ना हमारे पास ज़कात है, ना हमारे पास रोज़े हैं, ना हमारे पास हज है, ना हमारे पास बहुत सारे सजदे हैं, ना रुकू हैं,
نہ قرآن پاک کی تلاوتیں ہیں. ہماری پاس ہے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اپنی آقا کی محبت. تو پھر ہم کیوں چھپائے اسے؟ شوق سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے محبوب پیغمبر کے زمانے مبارک میں 4 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. صاحب قصیدہ نونہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر میرے پیغمبر تک جتنی انبیاء کی صف ہیں اس صف میں سے کوئی ایک بھی خاتون نبیہ نہیں گزری. اگر میرے پیغمبر نے کسی خاتون کو پیغمبری اور نبوت عطا کرنی ہوتی تو فرعون کی بیوی آسیہ کو دے دیتے. اگر میرے رب نے کسی خاتون کو پیغمبر اور نبوت کی منصب دینی ہوتی تو میری ماں حضرت خدیجہ کو دے دیتے. اگر میرے رب نے کسی خاتون کو پیغمبری دینی ہوتی تو حبیبہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرا رب نبیہ بنا دیتے. لیکن بھرے کائنات میں کوئی خاتون آج تک نبیہ اور پیغمبرہ نہیں بن سکی ہے. تو اس لیے 4 میں سے ایک تو چلی گئی کہ خاتون وہ نبی بن ہی نہیں سکتی ہیں، تو یہ جھوٹی ہے. طلحہ اسدی کے بارے میں اور اسی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا. اور مسیلمہ کذاب نے میرے پیغمبر کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ کے نبوت کا انکار نہیں کرتا، آپ کو نبی مانتا ہوں، لیکن آپ مجھے اپنے نبوت میں شریک بنا دیں، آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر دیں. شہروں کے پیغمبر آپ، دیہاتوں کا نبی میں، عرب کے اس خطے کا پیغمبر اور نبی آپ، اور اس خطے کا نبی اور پیغمبر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف صحابہ کرام کو لڑائی کے لیے بھیجا. اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں سب سے پہلا لشکر جو بھیجا گیا وہ اسی مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجا گیا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ میرے پیغمبر کے 27 غزوات میں سے اور صحابہ کرام کے 70 لشکروں میں سے اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے جتنے صحابہ کرام میرے پیغمبر کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید ہوئے. اور اتنی سخت جنگیں اس وقت نہیں لڑی گئی جتنی سخت جنگیں میرے پیغمبر کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی ہیں. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا ان دجالوں کا، ان کذابوں کا، اور چلتے چلتے 18ویں صدی کے اختتام پر ایک ملعون پیدا ہوا جس کا نام ہے غلام احمد، اور جس کے والد کا نام ہے غلام مرتضیٰ. نام سے پتہ چلتا ہے پورا خاندان غلاموں کا ہے، اور پیغمبر کا کبھی غلام نہیں ہوا کرتا. اس غلام احمد نے مختلف جگہوں سے کچھ چیزیں حاصل کیے. جب 1957 کی جنگ آزادی لڑی گئی تو اس کے والد تو انگریزوں کے صرف وفادار نہیں تھے بلکہ انگریزوں کے ساتھ اس جنگ میں یہ شریک تھے. مرزا خود لکھتا ہے کہ میرے والد نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کو 50 گھوڑے اور سامان عطا کر دیا تھا، دے دیا تھا. اور پھر خود لکھتا ہے کہ میرے والد اور میرے دادا وہ روز اول سے انگریزوں کے وفادار تھے. ملکہ برطانیہ کی طرف سے مرزا قادیانی کے والد اور دادا کو تنخواہ ملا کرتی تھی، اور انگریزوں نے مرزا قادیانی کو اس لیے اٹھایا تھا کہ انگریزوں کے پاس
ایک دستاویز چلا گیا کہ ہندوستان ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکل گیا، انگریز ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کیوں نہ رکھ سکا، تو ان میں سے ایک بنیادی وجہ کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان جذبہ جہاد سے معمور ہیں، اور یہ جہاد کا جذبہ ان کو منبر اور مسجد سے ملتا ہے، علماء کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کے نسخے جلائے، پھر علماء کو شہید کرایا، پھر اس کے بعد مساجد اور مدارس ختم کیے، اور چوتھے نمبر پر مسلمان کے دل سے جہاد کی عظمت کو نکالنے کے لیے مرزا قادیانی کو پیدا کیا گیا۔ اور جب مرزا قادیانی نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ کہا کہ اب جہاد کا زمانہ گزر چکا ہے، اب جہاد کا وقت نہیں ہے، تاکہ لوگ مجھے نبی بھی مانے نعوذ باللہ، اور میری اس بات کو بھی مان لیں کہ اب جہاد کا زمانہ نہیں رہا، اب جہاد کا دور گزر چکا ہے۔ اسی بنیادی مقصد کے لیے انگریز نے غلام مرزا کے والد اور اس کے دادا کو تنخواہیں بھی دی اور مربع بھی الاٹ کیے۔ صرف یہ نہیں، مرزا قادیانی کا بیٹا بھی خود اقرار کرتا ہے کہ میرے والد کو جو تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ پر اب گزارا مشکل ہے، میری وفاداری میرے والد سے زیادہ ہے، اس لیے میری تنخواہ اور میری مراعات میں اضافہ کر دیں۔ ملکہ برطانیہ کے نام یہ خط موجود ہیں جو غلام مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھا کہ میں تو اپنے والد سے بھی زیادہ تمہارا وفادار ہوں، اور اب مہنگائی کا زمانہ ہے تو اس تنخواہ پر میرا گزارا نہیں ہوتا، اب میری تنخواہ اور میری مراعات زیادہ کر لیں۔ تو ایسا بدباطن، ایسا خبیث آدمی کیا وہ نبی بن جانے کا اور نبوت کے دعوے کرنے کا اہل ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال، آپ کی خوبصورتی کے رعب کی وجہ سے ہم آپ کے رخساروں کا مکمل دیدار نہ کر سکیں، کہ آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی کا رعب اتنا زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود صحابی فرماتے ہیں میں نے حضرت کے رخساروں کو دیکھا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج آسمان میں نہیں، میرے محمد عربی کے رخساروں میں گھوم رہا ہے۔ کبھی صحابی فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی چہرے کو دیکھتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا بار بار آسمان کو اور پیارے پیغمبر کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہو؟ کہنے لگے موازنہ کر رہا ہوں کہ آسمان کے چاند میں زیادہ نمانیت، زیادہ روشنی ہے، زیادہ خوبصورتی ہے، یا آمنہ کے لال کے رخساروں میں زیادہ چمک اور زیادہ نورانیت ہے؟ صحابی پوچھتا ہے پھر فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا واللہ آسمان کا چاند اتنا خوبصورت نہیں جتنا میرا محمد عربی کے رخسار خوبصورت ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ایک موقع پر میں نے حضرت کی آنکھوں کو دیکھا، فرمایا سرخ دھاریاں بنی ہوئی تھی، سرخ دھاریاں، اور اتنی باروب آنکھیں کہ ایسے رعب والی آنکھیں میں نے دنیا میں کبھی کسی کے دیکھے نہیں۔ میرے رب نے کسی اور کے پیدا ہی نہیں کیے تو دیکھتے کہاں سے؟ جبریل امین سے پوچھا گیا آپ نے مشرق اور مغرب، شمال جنوب، پوری کائنات کو دیکھا ہے، آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، اس فضا میں سب میں آپ گئے گزرے ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے چہرے کی زیارت کی ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح اس برے کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت؟ فرمایا آمنہ کے لال کے علاوہ کسی کو اس سے زیادہ خوبصورت میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کسی کو پیدا کیا ہی نہیں ہے، تو تم کہاں سے دیکھ لیتے؟ ایک روایت کے مطابق، تاریخی روایت ہے، جب میرا پیغمبر معراج کے لیے جا رہے تھے، حضرت جبریل ام ہانی کے گھر چھت کے نیچے آئے، میرے پیغمبر آرام فرما رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل آواز دے کر میرے محبوب کو مت جگانا، آواز دے کر میرے محبوب کو مت جگانا۔ عرض کرنے لگے جبریل ربا
پھر کیسے اٹھاؤں، کیسے آپ کے پاس لے کر آؤں؟ فرمایا اپنے لب، اپنے ہونٹ میرے پیغمبر کے تلوے مبارک کے ساتھ لگا لے، میرا پیغمبر بیدار ہو جائے گا، پھر آسمانوں پر لے آنا۔ یہ ہوتا ہے نبی، یہ ہوتا ہے خاتم الانبیاء، یہ ہوتا ہے نبیوں کا نبی، یہ ہوتا ہے رسولوں کا رسول۔ اور مرزا کا تو ایک آنکھ بھی کانی ہے، دجال۔ میرے نبی نے فرمایا دجال آئے گا، ضرور آئے گا، اور فرمایا ایسا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں، میں آیا ہوں، میرے بعد دجال کا آنا ضروری ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ نشانی کیا ہے؟ اس کے پیشانی پر کافرا لکھا ہوا ہوگا، کافر، لیکن یہ نظر اس کو آئے گا جو مومن ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، میں تمہیں بھی دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر روز سونے سے پہلے سورہ کہف کی ابتدائی 11 آیتیں تلاوت کر لیا کرو، اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ جس سورت کے 11 آیتیں، سورۃ الکہف، جو سونے والے تھے تاکہ وہ بھی بیدار ہو جائیں، کچھ احباب سو رہے تھے نا، ان کے لیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 11 آیتیں جو روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ کافر مومن کو نظر آئے گا۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا اس کی ایک آنکھ عنبۃ طافیہ، ابھرا ہوا ہے، جس طرح انگور کا دانہ ہوتا ہے، انگور کا دانہ، اس طرح ایک آنکھ اوپر کو ابھرا ہوا ہے۔ تو مرزا قادیانی بھی ایک آنکھ سے کانا تھا۔ تو اب میرے پیغمبر کو، میرے اللہ کو اس برے کائنات میں اس کھانے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جس کو نبی بناتے، لیکن یہ انتخاب برطانیہ کی انگریز کا تھا، اس کو کوئی 2 آنکھوں والا ملا نہیں، اس لیے کھانے کو، بھینگے کو اپنے طرف سے نبی بنا دیا۔ اور عقل اتنی ہے، عقل مند اتنا ہے، ہوشیار اتنا ہے، کہتے ہیں میں سب خود کہتا ہے، اتنی کتابوں میں خود لکھتا ہے۔ کبھی کبھی صبح جلدی میں اٹھتا تھا تو اپنے شلوار کے بجائے اپنی بیوی کا شلوار پہن کر باہر نکلتا تھا، لعنت ہو اس مردود پر۔ اتنا عقل مند، اتنا ذہین ہے یہ، جس کو اپنی شلوار اور بیوی کے شلوار کا تمیز نہیں ہے، بدبخت کہیں ہے، اور دعویٰ کیا نبوت کا۔ کھانے میں اتنا نفیس ہے، اتنی پاکیزہ طبیعت والا ہے کہ ایک جیب میں گڑ کی ڈھلی رکھا کرتا تھا، جس طرح بچے رکھا کرتے ہیں، اور دوسرے جیب میں وضو سکھانے کے لیے پتھر اور ڈھیلا رکھا کرتا تھا۔ خود کہتا ہے کبھی کبھی میں گڑ کو اٹھا کر اس سے استنجا کر لیتا، اور وہ جو مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر کھا لیتا۔ جو اتنا خبیث ہو میں اس کو نبی مان لوں، اور نبی بھی امام الانبیاء کے بعد مان لوں؟ لعنت ہو اس کے خاندان پر بھی، اس پر بھی، اس کے ماننے والوں پر بھی۔ کیوں ڈرتے ہو؟ پرچہ میرے اوپر کٹے گا، الفاظ میں بول رہا ہوں اور ڈر تم رہے ہو۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرزا قادیانی کو گالیاں دیتے ہوئے، سخت زبان استعمال کرتے ہوئے دل کو سکون ملتا ہے، اور یہ شاید میرے استادوں کا دیا ہوا وہ درد دل کا سبق ہے جو دل میں پیوست ہو گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے رسول آپ سے پہلے بھیجے، میں نے جو کتابیں آپ سے پہلے بھیجی ہیں، قرآن پاک میں دیکھے کہیں بھی نہیں ہیں کہ میرا رب یہ فرمائے کہ میں نے کسی رسول کو آپ کے بعد بھی پیدا کیا، میں نے کسی کتاب کو آپ کے بعد بھی بھیجنا ہے۔ من بعد کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، جہاں بھی ہے تو من قبلک من قبلک من قبلک ہے۔ بالکل قرآن پاک کا پہلا صفحہ
मा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, आपके उतरे हुए वही पर आज से पहले। अब अगर आपके बाद किसी ने आना होता तो अल्लाह पाक फरमाते आपके बाद भी। सब नबियों को जमा करके फरमाया मेरा पैगंबर आखिर ज़मान आएगा, तुमने कितने काम करने हैं। सबसे पहले लतुमिनुन्न बिही, आपने मेरे पैगंबर पर, आखिर ज़मान पैगंबर पर ईमान रखना। वलतंसुरुन्ना, और अगर तुम उसकी ज़िंदगी को पाओ तो तुम्हें उस पर ईमान रखना और ईमान के साथ उनकी मुआवनत और नुसरत करना ये लाजमी है। अब मिर्ज़ा कादियानी के लिए मेरे रब ने कहाँ बेअत ली है। तो गरज ये बात कहते हुए भी कि मिर्ज़ा कादियानी ने भी नबूवत का दावा किया है, कोई अजीब सा लगता है। हमारे अरबी की किताबों में एक मुहावरा है, जब कोई आदमी अपने हैसियत से ऊंची बात कर लेता है तो हमारे अरबी की किताबों में लिखा हुआ है अनफुन फिल मा'i व इस्तुन फिस समा, अनफुन फिल मा व इस्तुन फिस समा। ये अरब तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई आदमी बहुत बड़ा बोल बोले और उसकी हैसियत उस तरह का नहीं हो, तो अरब कहते हैं कि इसकी नाक तो पानी में है और निचले वाला हिस्सा ऊपर है। ये अरबी मुहावरा। तो मिर्ज़ा ने भी इस तरह का दावा किया है कि सर नीचे है और ये वाला हिस्सा ऊपर गया है, और दावा कर रहा है नबूवत का। तो मिर्ज़ा कादियानी के खिलाफ 19वीं सदी के इब्तिदा में तहरीक चली। जहां जहां इसने नबूवत का दावा किया वहां वहां हर तबके के उलमाए किराम ने इनकी सरकोबी की है। जब हमारा मुल्क वजूद में आया 1953 में तहरीक चली, और उस वक्त ये मशरकी और मगरिबी पाकिस्तान एक था, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान एक था। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 1952 का एक साल है, इस एक साल में हम पूरे बर्र सगीर को मिर्ज़ा कादियानी का हमनवा बना लेंगे, आसान अल्फाज में उसके उम्मती बना लेंगे। कुर्बान जाऊं अल्लाह पाक करोड़हा रहमत नाजिल फरमाएं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मरकत पर। फरमाया मिर्ज़ा 1952 तेरा है, 1953 मेरा है। 52 में तुम अपने अकायद पे हिलाओगे, 53 में मैं अपने परवानों को लेकर अपने नाना की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में निकलूंगा। तो फिर निकल पड़े। उस वक्त के हुक्मरान ने नासिमुद्दीन था, बहुत मजालिम किए, और इन मजालिम के लिए वो इस्तेमाल हुआ कि दुनिया उनका नाम बहुत अकीदत से लेती है, जनरल अयूब खान। लेकिन इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी कोताही कि तहफ़्फ़ुज़ तहरीक ख़त्म नबूवत 53 की कुचलने में सबसे ज़्यादा मज़ालिम इस आदमी ने डाए हैं, और हुक्म था उस वक्त के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। फिर दरमियान में कुछ साल वक्फ़ा रहा। 1974 में निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान का एक तलबा का वफ़द अपने सयाहाती दौरे पर जा रहा था कि कादियानियों ने उस पर हमला किया, उन तलबा को मारा, ज़ख्मी किया, और वही नौजवानों का वो खून, उनका वो मार खाना, वो बहुत बड़े इनकलाब के लिए बुनियाद साबित हुई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम मुआशरे के इस्लाह का बुनियाद नौजवानों से रखें, इसलिए कि जब भी कोई बड़ी कुर्बानी के बाद कोई तहरीक कामयाब हुई है तो वह कुर्बानी हमेशा जवानों की थी। तो ये पूरा साल तहरीक चली। मुहद्दिसुल असर सैयद मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत के अमीर थे। उस वक्त के वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने असम्बली के अंदर बहस करवाया, कादियानियों की तरफ से भी बहस किए गए, हमारे मुसलमानों की तरफ से उस पर जरह की गई, उसकी दिफा की गई।
اللہ پاک کروڑہا رحمت نازل فرمائے ان علماء، ان سیاستدانوں کی قبروں پر جنہوں نے میرے آقا کے ختم نبوت کے لیے جس لمحے، جس خطے میں، جس حصے میں تعاون کیا ہے۔ ہر طبقے کے علماء، قیادت تھی شاہ احمد نورانی صاحب کی، پروفیسر غفور صاحب کی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح وکالت کی ذمہ داری نبھائی مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اور ان تمام علماء کرام اور اس تحریک کے میزبانی کی ہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ غرض اس دور میں جتنے علماء تھے، شاید میں سب کا نام نہ لے سکوں، سب نے اپنے اپنے حصے کی قربانیاں دی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اسمبلی کے باہر عوام اور علماء کلمہ پڑھنے والوں کو متحرک کیا ہے تو حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسمبلی کے اندر اگر مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا ہے تو وہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ اور عجیب شان ہے، عجیب قسمت ہے، تقدیر کے عجیب فیصلے ہوتے ہیں۔ اس وقت قادیانیوں کا سب سے کٹر مقابلہ وہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اس کے بعد سن 80-84 سے لے کر ابھی تک اس میدان میں صف اول کا مجاہد، اس کا لخت جگر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر اپنے والد کے حقیقی بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ کاغذ کے پھول آپ جتنے بھی بنائیں، لیکن کاغذ کے پھول خوشنما تو لگتے ہیں لیکن خوشبودار نہیں۔ خوشبودار ہمیشہ وہی پھول ہوتا ہے جو اپنے ٹہنی سے، جو اپنے تنے سے جڑا ہوا ہو۔ تو یہ پھول اپنے تنے سے علماء کرام کے اس تحریک کے تسلسل سے جڑا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک اس میدان میں ابھی تک جس طرح یہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ پاک تا دم آخر اسی طرح استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کے توفیق عطا فرمائے۔ تو ان علماء کرام کی قربانیوں سے آئین کے اندر یہ ترمیم کر دی گئی، اور اللہ پاک اگر جیسے کیسے بھی تھا، جیسے کیسے صفات والا بھی تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب، لیکن اس ایک دستخط کی وجہ سے مجھے امید ہے میرا رب اس کی شفاعت اور اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ مجھے اس کی زندگی سے بحث نہیں، لیکن اس کی زندگی میں اس کا یہ ایک دستخط مجھے اس کے تمام زندگی پر سب سے زیادہ بھاری لگتا ہے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا آپ نے کیا لکھا، اس نے کہا میں نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر لی۔ اس کو پتہ تھا قادیانی لابی مجھے چھوڑے گا نہیں، اور صرف اس کو نہیں، قادیانی لابی نے اس کی نسل تک ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے پانسی میں، اس کے اولاد کے اس طرح قتل میں یہ تمام ہاتھ قادیانیوں کا ہے۔ اور جس نے بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو پھر قادیانیوں نے ان کے نسلوں کا بھی پیچھا کیا اور ان کو بچنے نہیں رہنے دیا۔ لیکن اللہ کرے اگر انہی کے منصوبے ہوں پھر تو وہ شہید ہیں، پھر تو وہ شہادت کے درجے پر پہنچ گئے۔ تو ان کی اس دستخط سے قادیانی ہمارے آئین کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے کافر ہے، اور وہ پابند ہیں کہ اپنا نام مسلمانوں جیسا نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ پابند ہیں کہ اپنی عبادت کی جگہ کو مسجد جیسا نہیں بنا سکتے ہیں، نہ اس میں محراب بنا سکتے ہیں، نہ اس میں منبر بنا سکتے ہیں، نہ اس پر مینار کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ پابند ہے وہ قانون کے روح سے، آئین کے روح سے۔ لیکن افسوس 74 سے لے کر ابھی تک کوئی بھی حکمران، کوئی بھی سربراہ ایسا نہیں آیا جو اس دستور پر اس طرح عمل کرواتا جس طرح دستور کے اس آئینی ترمیم اور آئینی شرط پر عمل کرانے کا حق ہے۔ پھر یہ ترمیم بھی کرائی گئی کہ میرے آقا کے شان میں جو بھی گستاخی کرے گا، گستاخ کوئی بھی ہو، اس گستاخ کی سزا پھانسی ہے۔
तख्ते दार है, लेकिन इस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। हर गुस्ताख नबी को मेहमान बनाकर बाहर ममालिक में भेजा गया, और ये सब मेरी और आपकी ईमानी हरारत की कमजोरी पर दलालत कर रहा है। तो ख़त्म नबूवत का अकीदा ईमान का रूह और ईमान का जुज़ हुआ करता है। ख़त्म नबूवत 73 की तहरीक एक लंबी दास्तान है, फिर कभी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह इस पर फिर कभी नशिस्त होगी। अब इस वक्त अल्लाह पाक हमें जो कुछ हमने कहा और सुना इस पर अमल करने की, और कल क़ियामत को ये अल्लाह पाक हमारे निजात का सबब और ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।